السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذرا دھیان سے سنیں۔ آج کل جو مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں اور خصوصاً اپنے ملک میں جو حالات ہیں، ہر آدمی اس سے بخوبی واقف ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہر طرح سے مسلمان ٹارگیٹ پر ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے حالات آ گئے، مگر ہم سمجھنے کو، سننے کو اور عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، آپ یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن پاک میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اصول سمجھا رہے ہیں۔ جب تک جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی فکر نہ کرے، جو قوم خود اپنے حالت بدلنے کی فکر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ مسلمان جھوٹ سے نہیں چوک رہا، مسلمان ایک دوسرے کے حق کو کھانے سے نہیں چوک رہا۔ 100، 200، 500، 1000 روپے کے اوپر، یا لاکھ ہو یا 50,000 کے اوپر، یا کسی کی زمین ہو، چھوٹی زمین ہو یا زیادہ زمین ہو یا کم زمین ہو، اس کے اوپر اپنے ایمان کو ہرا دے رہا ہے۔ ہم کہاں سے بدل رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا دوستو، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ برحق اور سچ ہے کہ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر۔ میرے بھائیو، آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ ہم نے اپنی زبان کو نہ تو جھوٹ سے بچا رکھا ہے، ہمارے جسمانی جو اعمال ہیں، ہمارے ہاتھ پیروں کو جو اعمال ہیں، جو ہماری زبان ہے، ہم ہمہ وقت 24 گھنٹہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئی ہیں۔ میں خوب ذمہ دار ہوں، خوب اچھے سمجھدار ہوں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہوں، مگر میری زبان سے، میرے جسمانی اعمال سے، میرے رہنے سہنے سے، نہ میری بیوی، نہ میری بیٹی، نہ میرے پڑوسی، نہ میرے آس پاس کے رہنے والے لوگ مجھ سے خوش ہیں۔ کیوں؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو اخلاق دکھایا، اپنا کیریئر جو دکھایا، نمونہ اپنا آپ کو پیش کر کے دکھایا عملی زندگی میں، لیکن ہمارے پاس وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی بدگمان ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ دین سے بددین ہو رہے ہیں، لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ میرے بھائی، دین اسلام تو دوسرے کی خیر خواہی کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن ہم نہ تو ناچ گانے کو چھوڑ رہے، نہ چوری کرتے چھوڑ رہے، نہ نشہ کرتے چھوڑ رہے، نہ کسی کو حق مارنا چھوڑ رہے، بوڑھا پارا کرتے کرتے، جوانی جاری کرتے کرتے، مگر ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں امتحان میں کبھی بھی، کسی بھی وقت بھی ہماری آزمائش لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خود کا حکم ہے، میں اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو آزماؤں گا، بھوک سے، تنگی سے، غربت سے، اولاد سے، مالداری سے، ایک دوسرے کے حق تلفی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم سب کو اللہ کی مار پڑنی شروع ہو جائے، اور لوگ جو ظالم بنے بیٹھے ہیں وہ ظلم کرنے لگیں، اور ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، کہیں وہ وقت نہ آ جائے۔ ہم سب پاک اور صاف مال کھانے کی کوشش کریں، رہنے صاف، اپنے کردار کو، اخلاق کو ایسے بنائیں جیسے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بتائی ہے۔ لگ نہیں رہا ہمارا معاشرہ کتنا خطرناک گہری کھائی میں گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔